بیبی سلا صرف 20 دن کی تھی جب ان کے والد محمود انہیں جگا نہ سکے۔ صبح میں نے اسے لکڑی کی طرح سخت پایا۔ میں اسے اسپتال لے گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی 1 گھنٹہ پہلے سردی کی وجہ سے انتقال کر چکی ہے۔ میرے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا، نہ پانی، صرف اللہ ہی ہمارے حال کو جانتا ہے۔ ڈاکٹر احمد الفرح نے سلا کا معائنہ کیا تھا۔ وہ شدید ہائپوتھرمیا کا شکار تھی، جس کی وجہ سے اس کے اہم اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل کا دورہ پڑا اور بالآخر موت واقع ہو گئی۔ کل بھی 2 کیسز لائے گئے، ایک 3 دن کا بچہ تھا اور دوسرا 1 مہینے سے کم عمر کا تھا۔ اس کی وجہ خیموں میں زندگی گزارنا ہے۔ جنگ کے دوران محمود کا خاندان 10 سے زیادہ بار بے گھر ہو چکا ہے۔ یہاں اس مواسی کیمپ میں غزہ کے تقریباً 20 لاکھ بے گھر افراد میں سے 10,000 اس ساحل پر کھانے کی کمی، سردیوں، بارش اور سمندر سے آنے والے سیلاب کی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کو امداد کی ترسیل پر سخت پابندیاں ہیں۔ اسرائیل ان پابندیوں کی تردید کرتا ہے۔ میں اس کے لیے بہت دکھی ہوں کیونکہ حالات بہت خراب تھے۔ میں نے اسے گرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ خاندان کے پاس زندہ سلا کی ایک بھی تصویر نہیں کیونکہ ان کے پاس فون ہی نہیں ہے۔ ننھی سلا کی 3 ہفتوں کی یادیں، بس اس کے کپڑے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسے شدید سردی کے موسم میں اس ٹھنڈے خیمے میں بچے کو جنم دوں گی جہاں پانی ہم پر ٹپکتا ہے۔ کئی بار ہمیں بچوں کی خاطر پانی سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اتوار کو ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ بیبی جمعہ بھی 20 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ ہاتھ لگا کر دیکھو، وہ جم گیا ہے، بالکل جم گیا ہے۔ ہم 8 لوگ ہیں اور ہمارے پاس 4 کمبل بھی نہیں ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھ رہا ہوں۔ میرے بچے میرے سامنے مر رہے ہیں۔ مقامی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ صرف 1 ہفتے میں غزہ میں سرد موسم کی وجہ سے 6 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ڈرونز کی گونج کے نیچے محمود نے سلا کی بے جان لاش کو ایک عارضی قبرستان میں دفن کیا۔ ہم سب بیمار ہیں، ہمارے سینوں میں تکلیف ہے، ہمیں سردی اور بارش کی وجہ سے زکام ہو گیا ہے۔ اگر ہم جنگ سے نہیں مرے تو ہم سردی سے مر رہے ہیں۔ جیسے جیسے سردیوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، غزہ میں ایک اور ایسی موت واقع ہوئی ہے جسے ممکنہ طور پر روکا جا سکتا تھا۔ اس بے رحم جنگ میں کم عمر بچے سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔